بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عثمان قاسم، محروم نساء ویلفیئر میموریل فاؤنڈیشن سے CEO بن قاسم انٹرنیشنل کنسٹرکشن کمپنی. ایاز میر بہت اچھے کالمنسٹ ہیں، لیکن کچھ ان کی باتوں سے ہمیشہ اختلافات رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ ون سائیڈڈ کام کر جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آج انہوں نے کن خیالات کا اظہار کیا ہے. کچھ باتیں کچھ سمجھنے کی، کچھ کہنے کی نہیں. $2 ملین سعودی عرب نے پاکستان اسٹیٹ بینک میں رکھوا دیے تھے. ان کا مطالبہ واپس کرنے کا ہوا تو بجا طور پر سمجھا گیا کہ ان کی طرف سے یہ ناراضگی کا اظہار ہے. پچھلے سال 6 اگست کو پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سب کو حیران کر دیا تھا جب انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر اسلامی کانفرنس کشمیر پر پاکستان کے موقف کے حق میں آواز نہیں اٹھاتی تو کیا پتہ ضرورت سے اس کی امر ہو جائے کہ ایک نئے اسلامک بلاک کی تشکیل کرنا پڑے. یہ بات کہیں جگہوں پر قطعاً پسند نہیں کی گئی اور اس کے بعد ناراضگی کا اظہار ہونے لگا. جمع کرائے گئے ڈالروں کی واپسی کا تقاضا ہوا. پاکستان نے $1 بلین واپس کیے اور کچھ عرصے بعد دوسرے $1 بلین بھی واپس کر دیے. پاکستان کو دوست ملک سے لیٹ پیمنٹ پر پیٹرول کی ترسیل سہولت بھی میسر تھی. اندیہ یہ ہوا کہ یہ سہولت ختم کر دی جائے گی. موجودہ حکومت نے اس کو بھی برداشت کیا. اسی دوران پاکستان آرمی چیف اور ISI کے سربراہ سعودی عرب گئے، لیکن بظاہر ایسا ہی معلوم ہوا کہ دورہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوا. سمجھنے کی بات البتہ یہ ہے کہ پاکستان نے یہ سب کچھ برداشت کیا. اسلام آباد میں کچھ زیادہ تل ملاحٹ کا مظاہرہ نہ ہوا. یہ ایک نئی بات تھی کہ کیونکہ اس قسم کی ناراضگی کا خطرہ پاکستانی حکومتوں نے پہلے بھی مول لیا تھا. کسی وجہ سے بھی سعودی ناراضگی پاکستان کو قبول نہ ہوتی، اس کی نظیر نہیں ملتی. اس طرف سے ایسی خفگی کا اظہار ہوا اور ہم نے بغیر زیادہ پریشان ہوئے ایسی صورتحال کا سامنا بھی کیا. پھر 21 دسمبر 2020 کو اسلام آباد میں سعودی عرب سفیر نواف بن سعید المالکی نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی. ان کے ہمراہ ان کے چند معاونین بھی تھے اور پاکستان نے سائٹ سے بھی دوسرے عہدیداران میٹنگ میں موجود تھے. یہ میٹنگ وہی وسیع لان میں ہوئی جہاں سردیوں کی دھوپ میں وزیر اعظم بیٹھتے ہیں اور مہمانوں سے ملتے بھی ہیں. میٹنگ کی کچھ ٹی وی کوریج بھی بعد میں دکھائی گئی اور وزیر اعظم کی باڈی لینگویج صاف ظاہر کر رہی تھی کس انداز سے سعودی سفیر سے گفتگو کر رہے ہیں. YouTube پر بآسانی یہ فوٹیج دیکھی جا سکتی ہیں. اس فوٹیج میں ایک وہ لمحہ بھی آتا ہے کہ جب وزیر اعظم اپنے دائیں ہاتھ کھڑا کر کے کسی نقطے پر زور دے رہے ہیں. اب خبر آئی ہے کہ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان المسعود پاکستان آ رہے ہیں. یاد رہے کہ اس سارے عرصے میں چند عرب ممالک کے تعلقات اسرائیل سے استوار ہوئے ہیں. متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات قائم ہو چکے ہیں. یہ رپورٹیں بھی آئی ہیں کہ جس کی سعودی عرب نے تصدیق نہیں کی. ایک خفیہ میٹنگ سعودی عرب ولی عہد پرنس محمد بن سلمان اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کی کسی مقام پہ ہو چکی ہے. یہ معلوم نہیں کہ کس طرف سے پاکستان پر دباؤ آیا ہو کہ اسرائیل کی طرف سے اپنے سخت رویے میں کچھ لچک پیدا کرے. لیکن پاکستان نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ فلسطین کے مسئلے کے حل ہونے سے پہلے پاکستان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ اٹھتا ہے کہ کس بنا پر پاکستان یہ سب پریشر برداشت کر گیا. 2 وجوہات بنتی ہیں. ایک یہ کہ عمران خان کی حکومت اور جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں میں کوئی دراڑ نہیں. اسی وجہ سے اس صورتحال کے سامنے پاکستان کا رد عمل ہمہ جد رہا ہے. وزیر اعظم بھی وہی موقف اور آرمی چیف کا بھی وہی. دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو چین کی حمایت حاصل رہی ہے. اسی حمایت کی وجہ سے پاکستان سعودی رقم بآسانی واپس کر سکا. سعودیہ وزیر خارجہ کے متوقع دورے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے جہاں پاکستان کی کوشش تھی کہ باہمی تعلقات میں زیادہ بگاڑ نہ آئے، وہیں سعودی عرب کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ پاکستان ایک حد سے زیادہ تعلقات خراب ہونا اچھی بات نہیں. خارجہ محاذ پر جہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اندرونی طور پر اسی دوران PDM کی تحریک کو بھی کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی. اس تحریک کا پہلا مارکا گجرانوالہ کا جلسہ تھا. اس میں سب نے نواز شریف کی تقریر سنی. جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا نام لے کر جس لہجے میں انہوں نے باتیں کی، اس قسم کے الزامات لگائے گئے، اس کی مثال ملکی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ملتی. شیخ مجیب الرحمان نے جنرل یحییٰ کے بارے میں ایسا لہجہ کبھی نہ اختیار کیا.
مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے دہانے پر تھا، لیکن پھر بھی ایسی زبان استعمال نہیں کی گئی۔ یہ تو پوچھا تو جا سکتا ہے نواز شریف نے کیوں ایسے لب و لہجے کی ضرورت محسوس کی۔ 1 سال پہلے فوج کی سربراہ میعاد ملازمت کی توسیع کا قانون قومی اسمبلی میں پیش ہوا تو نون لیگ نے اس کی بھرپور تائید کی تھی۔ لندن میں بھی انہیں جانے کا راستہ مہیا کیا گیا، وہاں بھی کافی عرصے انہوں نے چپ سادے رکھی۔ پھر اچانک ایسی کیا بات ہوئی کہ انہوں نے تمام احتیاط کے حدوں کو پھلانگنے میں ہی بہتری سمجھی۔ ان کے ہم نوا کون ہے؟ وہ اشخاص، ایک محمود خان اچکزئی اور دوسرا مولانا فضل الرحمان اچکزئی کی تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنانے کا کوئی بھی موقع آئے تو وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، لیکن مولانا جو زبان استعمال کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے؟ مبصرین ایک چیز کو کسی دوسری چیز سے نہ بھی ملائیں تو سوال بہرحال ذہنوں میں ابھرتے ہیں، اور یہ بات پی ڈی ایم کی تحریک دم توڑ چکی ہے۔ بات کچھ بنی نہیں۔ نواز شریف اور مولانا کا احتجاج جلسوں تک محدود رہا، نہ استعفوں تک بات پہنچی، نہ سڑکوں پر آنے کو تیار ہوئے۔ جیسے کسی کا حلق خشک ہو جائے۔ نواز شریف کا لہجہ بھی وہ نہیں رہا جو گجرانوالہ کے جلسے میں تھا۔ جب بات آپ نقطہ روح سے کریں تو اس سے آگے کی بات نے نیچے کی طرف جانا ہے۔ نواز شریف اور مولانا کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ کسی حکومت کی کارگزاری پر لاکھ تنقید ہو سکتی ہے۔ اگلے روز مجھے اتفاق ہوا ذوالفقار علی بھٹو کی 1973 کی تقریر سننے کا، جب انہیں اقتدار میں آئے بامشکل 1 سال ہوا تھا۔ تقریر میں وہ استدلال دیے جا رہے تھے کہ مہنگائی کی ساری ذمہ داری ان کے کندھوں پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حکومت کوئی مسائل کا سامنا ہے، خاص طور پر ہمارے جیسے ممالک میں جہاں حکومتیں چیلنج میں گھری ہوئی ہیں۔ قیمتوں کے مسئلے میں موجودہ حکومت سے حماقتیں بھی زرزد ہو رہی ہیں، لیکن ایک بات ماننا پڑے گی، بنیادی مسئلوں پر جہاں حکومت ڈٹی ہوئی ہے وہی کھڑی ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ایک مثال ہیں۔ ہمارے لیے یہ نہایت ہی احساس معاملہ تھا، لیکن اچھی بات نہیں ہوئی کہ عمران خان نے کوئی معذرت خواہ انداز نہیں اپنایا، پسینے حکومت کے نہیں چھوٹے۔ وقتی دقت ضرور ہوئی، لیکن اسے عبور کر لیا گیا۔ اب تعلقات بہتری کے اشارے مل رہے ہیں۔ کسی کو یہ نہیں بولنا چاہیے کہ بنیادی طور پر وزیر اعظم اکڑ خان قسم کا آدمی ہے، مزاج آمرانہ ہے، ساری زندگی کسی کے پریشر میں نہیں آیا۔ کرکٹ کی کپتانی اپنے انداز میں کی، لیکن اس نے اب ان پی ڈی ایم والوں کے پریشر میں کیسے آنا ہے؟ ایک لحاظ سے یہ پی ڈی ایم کی تھکی ہوئی تحریک حکومت کے لیے اچھی ثابت ہوئی کہ حکومت کی چال میں زیادہ پھرتی اور تیزی آ گئی۔ تھکی ہوئی اپوزیشن جماعتیں لگتی ہیں۔ ابھی تو سال کا آغاز ہوا ہے، سال کے ڈھلتے اپوزیشن کی تھکاوٹ پتہ نہیں کس انتہاؤں کو چھونے لگے۔ سیاست میں بنیادی نقطہ کسی کا ایشو کا نام ہے، پی ڈی ایم والوں کے پاس کوئی ایشو نہیں۔ عوام نے ان کی بات پہ کیا دھیان دینا ہے؟ لیکن یہ تو ایاز میر صاحب جو کالمنسٹ ہیں ان کا تجزیہ ہے اس بارے میں، لیکن میرا اپنا تجزیہ ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے حکومت کو اپوزیشن کو تقویت ملی ہے، اور اپوزیشن جو سی ہے وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ اب مزید اپنا لایا عمل اس نے اختیار کیا کہ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ اگر عمران خان نے استعفیٰ نہیں دیا تو وہ جو سا سڑکوں پر ہوں گے اور اپنے استعفے بھی دینے کی طرف وہ اس کا انہوں نے اندھیا دیا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ آپ دیکھیں مہنگائی واقعی اتنی زیادہ ہے کہ ایک عام آدمی کا جس کی تنخواہ 15,000 یا 20,000 ہے اس کا جینا دشوار ہو گیا ہے۔ وہ اگر گھر اس کا رینٹ پر ہے تو وہ اپنے گھر رینٹ کے کرایہ دے یا بجلی کا بل دے یا گھر میں راشن ڈلوائے یا اپنے بچوں کی فیسیں دے یا وہ اپنے بچوں کے کپڑے لا کر دے۔ جو سردیوں کا موسم ہے کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے، ہر سال کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ان وجوہات کی بنا پر میرا تھوڑا ایاز میر صاحب سے جو میرا انالیسز ہے وہ تھوڑا چینج ہے کہ حکومت پر پریشر لازمی آیا ہے پی ڈی ایم کی وجہ سے، اور پی ڈی ایم کی وجہ سے یہ ایک تحریک جو یہ تحریک ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی جو ایک نئی حکمت عملی ہے وہ بننے جا رہی ہے، اور میں بھی پنجاب کے اندر نون لیگ کو دوبارہ جو ہے وہ حکومت دے دی جائے آنے والے وقت کے اندر، اور وفاق کے بارے میں فی الحال ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرا یوٹیوب چینل پر مہر نور صاحب ویلفیئر میموریل فاؤنڈیشن کے نام سے چینل ہے میرا، تو آپ پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی کے لیے، کیونکہ میں دن بہ دن محنت کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو میری آواز بھی اچھی لگے اور میرے پڑھنے کا انداز بھی اچھا لگے، اور آپ تک جو سا مختلف قسم کے میسج پہنچانے میں اپنا احسن کردار ادا کروں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔